کہ تقدیر کیا ہے۔ تقدیر کو سمجھیے، اس مضمون کو سمجھیے کہ تقدیر کیا ہے۔ کہتے ہیں نا قسمت کیا ہے، اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے یہ کیا ہے۔ تقدیر میں کیا کیا لکھا ہے، کئی سوالات ہیں۔ پہلے سوالات کو اکٹھا کر لیں۔ تقدیر کیا ہے، ایک سوال تو یہ ہے کیا کہ تقدیر کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر پیدا فرمائی ہے تو اس میں کیا کیا لکھا رہتا ہے، کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا چوری کرنا، زنا کرنا، قتل کرنا، کسی کا گھر جلانا، کسی سے محبت کرنا وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے؟ کیا انسان مجبور ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے انسان وہی کرتا ہے؟ سمجھے آپ؟ جو اللہ نے لکھا ہے اگر انسان کو مجبور مانتے ہیں کہ انسان مجبور ہے وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تو ایسے تو پھر نعوذ باللہ انسان کا کوئی قصور ہی نہیں ہوگا، بڑے سے بڑے گناہ کرے گا اور انسان کا قصور ہی نہیں ہوگا۔ کیا ایسا ہے؟ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ یعنی جو چیز قسمت میں نہیں لکھی ہے وہ کوشش کرنے پر مل سکتی ہے، کیا تقدیر بدل سکتی ہے؟ پانچواں سوال یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہوتے ہی کیوں اللہ اچھی اور بری تقدیر بنا دیتا ہے، جبکہ وہ اچھی اور بری باتیں پہچاننے کی عقل نہیں رکھتا اور اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے۔ یہ سب سوالات سمجھ گئے تقدیر سے متعلق، جبکہ اس مسئلے میں زیادہ بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، مگر جتنی چیز کا پتہ ہے کتابوں میں لکھی ہے، سمجھے آپ، اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے، اس کی جانکاری بھی ضروری ہے، لیکن زیادہ اس بحث میں، اس کی گہرائی میں زیادہ نہیں جانا چاہیے۔ سوالات سمجھ میں آ گئے؟ جواب سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے موافق ہر بھلائی اور برائی کو مقدر فرما دیا ہے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اپنے علم ازلی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ جیسا انسان کرنے والا تھا ویسا ہی اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا اللہ نے لکھا ہے ویسا ہی انسان کرے گا، مجبور ہے ویسا کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا، لیکن عقل و شعور، احساس اور اختیار کو وہ صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ تو کفر کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اختیار ہے انسان کو، اللہ نے اختیار دیا ہے، مگر اختیار کا اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اچھے راستے کو اختیار کرے۔ اس لیے کہ غلط راستہ اگر اختیار کیا اس نے، سمجھے آپ، بتایا بھی گیا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، اس لیے کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے آگ تیار کر دی۔ تو یہاں اختیار نہیں دیا جا رہا ہے کہ کفر اختیار کرے، بلکہ اس کو سزا بھی سنائی جا رہی ہے کہ انسان کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کفر اختیار نہ کرے، ناحق راستہ اختیار نہ کرے، بلکہ حق راستہ اختیار کرے، جنت کا راستہ اختیار کرے۔ اس لیے کہ جنت کا راستہ اختیار کرے گا تو اسے جنت ملے گی، اور غلط راستہ اختیار کرے گا تو وہ جہنم کا مستحق ہوگا۔ تو جیسا انسان کرنے والا تھا آگے چل کر، سمجھے آپ، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کی بنیاد پر، اللہ تو پہلے ہی سے جانتا ہے، اس کی ذات تو ابدی ہے، ازلی ہے، اس کی تمام صفات ابدی ہیں، ازلی ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو انسان جو کچھ نفع نقصان پہنچنے والا انسان کو، اور وہ جو کچھ اچھائی برائی کرنے والا تھا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوح محفوظ پر پہلے ہی لکھ دیا گیا ہے۔
پہلے ہی لکھ دیا گیا. یہ نہیں کہ جیسا لکھ دیا گیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا لکھا گیا. دونوں میں فرق ہو گیا نہیں؟ دونوں میں فرق. نمبر 3 سوال کا جواب سنیے. چوری، زنا وغیرہ انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے. سمجھے آپ؟ اللہ نے اختیار بھی تو دیا ہے، لہٰذا اس کی عقل کا تقاضا یہ ہے کہ غلط کاموں کے قریب نہ جائے، مگر پھر بھی غلط راستہ اختیار کر رہا ہے. اسی اختیار کی بنیاد پر اس لیے اس فعل پر انسان سے مواخذہ ہوگا کہ اپنے ذہن کا استعمال غلط کیوں کیا، اپنے اختیار کا استعمال غلط کیوں کیا. سمجھے؟ غلط راستے پر کیوں گیا. خلاصہ یہ ہے کہ انسان نہ تو مجبور محض ہے اور نہ مختار کل ہے. مختار کل تو اللہ کی ذات ہے، اور نہ مجبور محض ہے، بالکل پتھر ہے کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. اللہ نے اختیار دیا ہے اس کو. اور چوتھے سوال کا جواب سنیے. تقدیر کی 3 قسمیں ہیں. تقدیر بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے، اس تعلق سے سنیے. تقدیر کی کتنی قسمیں؟ 3. نمبر 1 مبرم حقیقی. مبرم حقیقی. نمبر 2 معلق محض. معلق محض. نمبر 3 معلق شبیہ بمبرم. معلق شبیہ بمبرم. ان میں مبرم حقیقی کا بدلنا ناممکن ہے. مبرم حقیقی کا بدلنا ناممکن ہے. اٹل فیصلہ ہے، بالکل قطعی، آسمانی قطعی فیصلہ ہے، بدل نہیں سکتی بالکل. اور معلق محض اکثر اولیاء کرام کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے. اولیاء کرام کی دعاؤں سے ٹل جاتی ہے معلق محض. اور معلق شبیہ بمبرم تک صرف خاص اکابر کی رسائی ہوتی ہے. ایک چیز کا کسی انسان کے لیے نہ ملنا اگر مبرم حقیقی میں سے ہے تو کوشش کرنے پر نہیں مل سکتی، اور اگر قضائے مبرم حقیقی نہ ہو تو ذکر و اذکار یا بزرگوں کی دعاؤں سے مل سکتی ہے اور آنے والی بلا ٹل سکتی ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں ہے ان الدعاء یرد القضاء، یعنی بے شک دعا جو ہے وہ تقدیر کو ٹال دیتی ہے. دعا تقدیر کو رد ٹال دیتی ہے. نمبر 5 کا سوال کا جواب. 5 نمبر سوال کا جواب. انسان پیدا ہونے کے بعد جو کچھ نیکی و بدی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیدا ہونے سے بہت پہلے ازل ہی میں اپنے علم سے وہ سب کچھ لکھ چکا ہے. تقدیر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے. سمجھے؟ زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہیے. تقدیر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے. اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ سے ہے. اللہ رب العزت اپنے راز کی باتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس نے کیا لکھا، کیا کیفیت ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے. جب ان کو منع فرمایا تو ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے، اوروں کی کیا حقیقت ہے. تقدیر حق ہے، یہ عقیدہ اور ایمان رکھنا کیا ضروریات دین سے ہے کہ تقدیر کیا ہے، حق ہے. اس کے انکار کرنے والوں کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس کہا ہے. کیا؟ اس امت کا مجوس بتایا ہے. ایسا شخص جو ہے کافر ہے. لہٰذا تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے. صاف ستھرا انسان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے. اس سلسلے میں عقائد کے بیان میں ذرا سی بھی بے احتیاطی ایمان کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہے. اس لیے غور و فکر کریں. اس لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں. اس لیے کہ ہر راستہ جو ملتا ہے وہ علم دین کی بنیاد پر ملتا ہے. ہر راستہ جو ملتا ہے، راستہ روشن ہوتا ہے وہ علم سے روشن ہوتا ہے. فکر جو روشن ہوتی ہے وہ علم سے روشن ہوتی ہے. حقائق کا جو پتہ چلتا ہے وہ علم سے پتہ چلتا ہے. ضروریات تقاضوں کا جو پتہ چلتا ہے وہ علم سے پتہ چلتا ہے. صحیح اور غلط کی جو راہیں
سمجھے، حاصل ہوتی ہیں وہ علم سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا العلم نور، علم جو ہے اجالا ہے، علم جو ہے وہ روشنی ہے، ہر جگہ روشنی دیتا ہے، وہ قبر میں بھی روشنی دیتا ہے، حشر میں بھی روشنی دیتا ہے۔ یہ ایسا ساتھی ہے جو کبھی بھی ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام حقائق اسلام کو سمجھنے کے لیے علم دین مصطفیٰ حاصل کرنا چاہیے، بلکہ علم کا ذوق و شوق ہمیشہ رہنا چاہیے۔ بعد فراغت عالم فاضل مفتی بننے کے بعد بھی ہمیشہ علم کی طلب رہنی چاہیے۔ کبھی کسی بھی انسان کو اپنے آپ کو مکمل عالم فاضل مفتی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ طالب علم سمجھنا چاہیے۔ اگر طالب علم سمجھے گا تو اس کے لیے جو ہے علم کا دروازہ کھلا رہے گا، اور اگر اپنے آپ کو مکمل سمجھ لے گا تو اس کے لیے علم کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور علم کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی سمندر کا اس کا کنارہ نہیں ہے، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اس لیے علم کا ذوق و شوق ہر انسان کو ہونا چاہیے۔ انسان جو ہے علم کی بنیاد پر ممتاز ہوتا ہے، حقائق کو سمجھتا ہے اور انسانیت کو سمجھتا ہے، کیا ہے، حیوانیت سے بچتا ہے، صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔